سبسکرائب کریں ہمارے چینل مبارک دن آفیشیل کو، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، آپ کو ہمارے لیٹسٹ مزید ویڈیو ملتی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے القرآن۔ رمضان کی فضیلت کیا ہیں؟ ویسے تو رمضان کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن تمام فضیلتیں اس مختصر سے عنوان میں گنوانا ہمارے لیے مشکل ہے، لہذا چند الفاظ فضیلتوں کا ہی ذکر کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر شب کو وقت افطار 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور وہ دوزخی ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ جب رمضان کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری شب تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلے جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ ایمان لغت میں کسی کی بات کو کسی کے بھروسے پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں رسول کی خبر کو بنا مشاہدے کے صرف رسول کے بھروسے پر یقینی طور سے مان لینا نام ہی ایمان ہے۔ قرآنی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہیں بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جلد ہی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، اور انہیں اپنے پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے، جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی اور ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے،
اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور میری دعاؤں میں سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ۔ فائدہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کی بنیاد ہی اس پر ہے۔ اس کے بنا نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھے عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں بڑے گناہ سے بچتا ہو۔ فائدہ، اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں دکھاوا و نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب اس وقت بھی خالی نہیں جائے گا۔ حضرت یعلا بن شہاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ نے جو اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے کہا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ، اور کہا، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تکلیف کا حکم مجھے دیا ہے، اور اس کلمے کا جنت پر وعدہ فرمایا ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ڈر ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیے جائیں اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف و ڈر ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کیے بغیر لکھ دیے جائیں اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی
پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی طاقت دی تھی کہ تم کو وہ طاقت نہیں دی۔ جسمانی طاقت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمروں کا لمبا ہونا، حکومتی طاقت حاصل ہونا وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں فرمائی۔ ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی۔ پھر اس طاقت و سامان کے باوجود ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پر ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسرے جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی ختم ہونے والی رونق ہے، اور اچھے اعمال جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ اپنے رب کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے، اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی ہزار بہتر ہے۔ یعنی اچھے اعمال پر جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی، اور امید سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس مال و سامان سے امیدیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ تم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی کچھ روزہ زندگی گزارنے کا سامان اور یہاں کی ختم ہونے والی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟